ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدقت یا رب العالمین آمین۔ حضرات گرامی، آج عید الاضحیٰ کا یہ مبارک موقع ہے جب ہمارے ذہن میں عید کا دن، قربانی کا دن، حج کا دن، صفا مروہ کی سعی، بیت اللہ کا طواف، یہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو فوراً ہمارا ذہن ایک ایسی شخصیت کی طرف جاتا ہے جن کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ پیغمبر تھے کہ جو مہاجر بھی تھے، مجاہد بھی تھے اور مناظر بھی تھے۔ ان کا مناظرہ کس عنوان پر تھا؟ قرآن مجید نے جو ان کا مناظرہ بیان کیا ہے وہ مشرک قوم کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ کے موحد بندے تھے اور ان کا مناظرہ مشرک قوم سے ہوا، اور اللہ کو یہ مناظرہ اتنا پسند آیا کہ آج سے 4000 برس پہلے، قرآن کے اترنے سے 2500 سال پہلے یہ مناظرہ عراق کی سرزمین میں پیش آیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس مناظرے کو اپنی کتاب حمید میں اور اس کے پاکیزہ اوراق میں اس کو نقل کر کے قیامت تک باقی رکھ دیا۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ کیا کہتے ہیں، ابراہیم کا موقف کیا ہے، قوم کیا کہتی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں اے ابا جان، اے میری قوم، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ دستگیر نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ کسی کی ملکی سلجھا نہیں سکتے، اور میں جس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں وہ ایسا اللہ ہے جو دستگیر ہے تمہارا، مشکل کشائیں آسانیاں کرتا ہے تمہاری۔ تو آؤ میں تمہیں اس طرف بلاتا ہوں، تم مجھے اس طرف بلاتے ہو۔ تو اس پہ قوم سے مناظرہ ہو گیا، اور مناظرہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ کہتے تھے لوگو کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ مشرک قوم کا جتنا بھی تسلط تھا، لیکن ابراہیم کیا کہتے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ تو قوم کے سامنے جب اترے تو کیا کہا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اے میری قوم، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، ان کی تصویروں کو توڑ دوں گا، ان کے مجسموں کو توڑ دوں گا۔ اور انہوں نے توڑ کر دکھایا۔ حضرات گرامی، آج پوری دنیا میں جتنے الہامی مذہب ہیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، مسلمان ہو، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ابراہیم کی نسل ہے، ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ یہودی حضرت اسحاق و یعقوب کی اولاد، اور وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ پھر عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبی، وہاں سے عیسائیت شروع ہوئی، موسیٰ سے یہودیت شروع ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام مسلمان شروع ہوئے۔ تو ابراہیم کی نسل سے آج پوری دنیا پر جتنے بھی مذہب ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام ہو، یہ ابراہیم کی نسل سے ہے۔ تو اللہ نے یہ واقعہ سنا کر قرآن میں یہودیت کو اور عیسائیت کو اور مسلمانوں کو متنبع کیا اور کہا کہ سن لو، جو تمہارا اصل ہے، جو تمہاری جڑ ہے، جہاں سے یہ دین چلتے ہیں، جہاں سے یہ اسلام کی روشنی آتی ہے، اس اپنے باپ کو، اس اپنے امام کی، اس اپنے سردار کی تعلیم دیکھو کہ اس کی تعلیم کیا تھی، وہ کیا کہتا تھا، اس کی پکار کیا تھی، وہ لوگوں کو کس طرح بلاتا تھا۔
جس سے ابراہیم ٹکراتے تھے، تو یہ ایک پورا تمانچہ ہے پورے اہل کتاب دنیا پر کہ لوگوں تصویروں سے نہ مانگنا، مجسموں سے نہ مانگنا، غیر اللہ سے نہ مانگنا، اگر مانگنا تو اس خدا سے مانگنا جس سے تمہارے باپ ابراہیم نے مانگا تھا۔ یہ تعلیم کی اور ابراہیم نے دو دعائیں کی۔ میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا۔ دو دعائیں کی، ایک دعا یہ کی ربنا فبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے میرے اللہ، میں نے قربانی کر دی، کعبہ بنا دیا، اب میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں۔ دعا میری یہ ہے کہ ایک ایسے نبی کو بھیجنا میرے پاس اس انسانیت کی طرف جو آ کر کیا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر کو پاک کر دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ میرے خدا نے ابراہیم کی دعا کو ایسا رنگ لایا، ایسا رنگ دیا، ایسی قبولیت عطا کی کہ 2500 برس بعد ابراہیم کی دعا کے بعد اللہ نے اپنے حبیب خاتم المرسلین اولین و آخرین کے سردار سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ نے آ کر کیا کیا؟ ابراہیم سے کہا میرے اللہ نے، اے ابراہیم جو تو نے دعا کی تھی لو وہ پوری ہو گئی، میں نے اپنے حبیب کو بھیج دیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ بھٹنے کونین کو شمع توحید سے روشن کر دے گا، بھٹکے ہوئے کافروں کو ان کی منزلیں دکھائے گا، تو شرک میں بکھری ہوئی انسانیت کو وہ توحید کے معیاروں کی روشنی کی طرف لے جائے گا۔ وہ میرا نبی آج پہنچا ہے۔ یہ دعا قبول کی اور اس کے بعد فرمایا، اے میرے ابراہیم، جس کعبے کو تو بنا کے جا رہا ہے، تیرے بعد تیری نسل، تیری قوم، اسماعیل کی نسل اس میرے گھر کو 360 پھٹوں سے بھر دے گی، اور میرا نبی آخر الزمان آئے گا ایک وقت پر، اور کیا کرے گا؟ جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کی تلوار سے بتوں سے خدا کے گھر کو پاک کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کی رخ اس کعبے کی طرف کر دے گا۔ اور تیسری بات، اے میرے ابراہیم، جس قربانی کا تو نے آغاز کیا ہے منا کی وادی میں، جس بیٹے کو لے کر گیا تھا، جس قربانی کا تو نے آغاز کیا ہے، میرا نبی آ کر اس قربانی کو نقطہ عروج تک پہنچا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ گلیوں میں دیکھو تو صحیح، بازاروں میں دیکھو، نگر نگر دیکھو، بستی بستی دیکھو، شہر شہر دیکھو، پورے بلاد اسلامیہ میں دیکھو، یا غریب، یا متوسط، یا امیر، اس کی قربانی کے ساتھ محبت کو دیکھو۔ اور یہ محبت اس لیے ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اس کو نقطہ عروج تک پہنچانے کے لیے تعلیم دے دی، اور آپ نے فرمایا جس میں قربانی کی استعداد ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ محمد کے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھے، میرے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھے، نکل جائے۔ اگر اسے ادائے خلیل پسند نہیں ہے تو مجھے بھی محمد کو اس کی ابتدا پسند نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لو بھائی، صدقہ کرو، عقیقہ کرو، کوئی اور اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرو، کوئی شرط نہیں، سر ٹوٹا ہے تو خیر، کان کٹا ہے تو خیر، عمر جو بھی ہو خیر، لیکن جب تم سنت ابراہیمی کی نقل اتارو تو پھر ایسا جانور بے عیب ہو، کوئی نقص نہ
قربانی کی دو صورتیں ہیں، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا باطن۔ جانور کا ظاہر خوبصورت ہو اور قربانی کا باطن یہ ہے کہ تمہاری نیتوں میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، سخاوت کے جذبے نہ ہو، شہرت کے بیمار جذبے نہ ہو، لوگ مجھے سخی کے، مالدار کے، بڑا آدمی کہے۔ اس لیے قربانی کو اندر سے بھی پاک کرو اور اس کے ظاہر کو بھی پاک کرو، جو کہ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سنت ابراہیمی کو پوری صداقت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، پوری ارادت کے ساتھ اور پوری محبت سے ادا کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔